یعنی اس دین کی دینداری کے لیے ایک امامت حقہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جب تک قبولیت امامت کو اپنے دل میں راسخ نہ کر لیا جائے تو معرفت کی منزلیں کبھی طے نہیں ہو سکے گی۔ لہذا بہت اہم ہے کہ میں ولایت حقہ کا اعلان اپنی زندگی میں کر کے جا رہا ہوں، اور پھر بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہم دین کو کامل نہ کر سکے، ہم دین کو اکمل نہ کر سکے۔ لہذا یہی وجہ ہوئی کہ جب ولایت کا پیغام اللہ کے نبی پہنچا چکے تو اس وقت اللہ نے ولایتوں کے صحرے کے ساتھ ایک عظیم ولایت کا صحرا یہ بھیجا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے حبیب، جب تم نے امامت اور ولایت کے اعلان حقہ کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے تو میں نے بھی اپنے دین کو کامل اور اکمل کر دیا۔ گویا کہ میں نے بھی دین کو کامل اور اکمل کر دیا، میں نے بھی ولایتوں اور نعمتوں کا اہتمام کر دیا۔ اب ان پر یہ باور کر دیا جائے، خبردار میرے باپ بھٹک نہ جانا، رسوا نہ ہو جانا، ذلیل نہ ہو جانا، رستے الگ نہ کر لینا، کیونکہ یاد رکھیے گا پیغمبر کا ہر امر آئین اور قانون کے مطابق تھا۔ وہی آتی تھی، آئین اور قانون کے مطابق آتی تھی، جو دستور تھا اسی کے مطابق آتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی کمرہ بند ہوتا تھا، وحی آتی تھی، یہ آئینی اور قانونی اور دستوری طریقہ کار تھا۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل جیسا فرشتہ آتا تھا، پیغام لے کر آتا تھا، نبی پر اپنی بات کو اہتمام کرتا تھا، نبی وہ لوگوں تک بات پہنچاتا تھا، کیونکہ اس میں وسیلہ جبرائیل تھا، وہ منواتا تھا۔ یہ آئین اور قانون بنتا گیا، جب تمام احکام اسی آئین اور قانون کے تحت ہوتے رہے، نماز اسی آئین اور قانون کے تحت آئی، روزہ اسی آئین اور قانون کے تحت آیا، حج اسی آئین اور قانون کے تحت آیا، تو مجھے مسلمانوں سے یہ سوال کرنے کا حق تو پہنچتا ہے کہ جب یہ تمام احکام اسی آئین اور قانون کے تحت آتے رہے تو پھر ایسا کیا تھا کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو تمہارے قانون بھی بدل گئے، تمہارے نظریے بھی بدل گئے، تمہارے اعتماد بھی بدل گئے؟ اس لیے کہ امامت حقہ کا اعلان کسی سقیفہ بنی سادہ کے چوکوں پر نہیں ہوتا، آئین اور قانون کے تحت ہوتا ہے، کہ جہاں اللہ کا نبی بنفس نفیس موجود ہو، جبرائیل آ رہا ہو، مجمع عام ہو، صحابہ کی کثیر تعداد ہو، اور نبی خود اپنے ہاتھوں سے امامت حقہ کو دکھا بھی رہا ہو، اٹھا بھی رہا ہو اور سمجھا بھی رہا ہو۔ کیسے تصدیق کرتے ہیں؟ آئین اور قانون کی بدل دیا آپ نے کہ جناب یہاں تو کچھ بھی نہیں، جس آئین اور قانون کے تحت تمام احکامات آتے رہے اسی آئین اور قانون اور اسی دستور کے تحت اللہ کے نبی نے وقت کے ولی کی امامت کا اعلان کیا، اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ پورا آئین اور دستور بتا دیا۔ آپ کے سر کے بعد آپ تو کنگھی دیتے ہیں، اس کا بھی اس خطبے میں پیغمبر نے ذکر کیا۔ آپ یہ جو ناخن کاٹتے ہیں اس کا بھی پیغمبر نے اس خطبے میں ذکر کیا۔ آپ کے آداب و تہذیب، آپ کا تمدن، آپ کا اخلاق، شریعت کے تمام احکام پیغمبر نے اس خطبے میں بیان کیا، اور یہ سب کچھ سپرد کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو، اور کہا کہ علی میری سیرت میں بلا فصل ہو، میری رسالت تیری امامت میں بلا فصل ہوگی، میری ولایت تیری ولایت میں بلا فصل ہوگی۔ بلا فصل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی بغیر فاصلے، اس میں بغیر کسی تردد، بغیر کسی ضرورت، اس میں گیپ، جیسے یہاں کوئی بصیرت، بس کیا ہے کہ میری سیرت کا، میری وجود کا سارا مقص تیرے وجود کے اندر رس ہوگا۔ تیری ولایت کے قبول کرنے کی شرط یہ ہے کہ تیری
جو ولایت اور سیرت کا جو مقصد ہے اس کو بھی اس نے اپنانا ہوگا جو تجھ پر ایمان لائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم سوال کریں کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ دین چاہیے، امامت چاہیے؟ تو کہتے ہیں دین چاہیے، علی نہیں چاہیے۔ تو جو ہے یا نہیں آپ کہتے ہیں دین چاہیے، علی نہیں چاہیے۔ غدیر کے بعد دو طبقے پیدا ہوئے۔ ایک طبقہ کہتا تھا دین چاہیے، علی نہیں چاہیے۔ ایک طبقہ تھا جس نے کہا علی چاہیے، دین نہیں چاہیے۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ کہ یہ دونوں کامیاب ہوں؟ یہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے مجھے دین چاہیے، علی نہیں چاہیے۔ ایک کہتا ہے نہیں، علی چاہیے مگر دین نہیں چاہیے۔ جبکہ پیغمبر کیا کہہ رہے تھے؟ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم، میں دو گناہ کا در چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور گناہ کا بیکار ان دونوں سے آپ کو تمسک کرنا ہو تو پھر کیا ہے؟ آپ کامیابی ہے، آپ کے پاس عزت اور سربلندی ہے، مقام شرف اور بلندی ہے اگر ان دونوں کو ساتھ رکھو۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو گروہ ذلیل اور رسوا ہو گئے، جنہوں نے دین لیا اور ولایت علی کو نہ لیا۔ ایک وہ تھے جنہوں نے ولایت علی کو لیا اور مگر دین کو نہ لیا۔ اچھا پھر وہ دھوکہ بھی دینے لگے، ہمارے ہی خیموں میں بیٹھ کر ہمیں رسوا بھی کرنے لگے، اور وہ عزاداری کر رہے تھے بغیر دینداری کے۔ گھبرا تو نہیں گیا؟ تھوڑا سا سب پیغام تو دے دو۔ چلے آپ کی جو عزاداری کرنا چاہتا ہے دینداری کے بغیر۔ لہذا یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ آپ کی عزاداری دینداری کے بغیر ہو؟ عزاداری دینداری کے اندر ہے اور دینداری عزاداری کے اندر ہے۔ اگر ان کو جدا کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ، ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ اور ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم نے عزاداری اور دینداری کو ٹکرایا، لڑایا۔ ہم نے گھرونا کھیل کھیلا اس ملت کے خلاف۔ ہم نے ایک ایسے نظریے کو گھڑ کر کے لے آئے کہ جس میں ہم نے یہ پیش کیا کہ نہیں اور نہیں، عزاداری بھی سب کچھ ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی کے جوہر سے لے کر کربلا کے واقعات تک ہمیں ہر ایک کے جوہر میں یہ ملا کہ جتنا دین بلند تھا اتنی آزاد بلند تھی، اور یہی امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت کے مقصد سے ملا کہ جو امام ہمیں بتاتے چلے گئے کہ یاد رکھنا ہماری عزا کو دین کے بغیر نہ لے کر کے جانا اور ہمارے دین کو بھی عزا کے بغیر نہ لے کر کے جانا۔ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ بعض دفعہ وہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے اہل بیت کے ساتھ، کہ ہم بعض دفعہ ان کے فضائل اور ان کے مناقب بیان نہیں کر پاتے۔ ہم نے بھی بعض دفعہ بہت ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ۔ ہم نے کتنے مقامات پر اہل بیت کا تقابل کیا ہے اپنے عقائد اور نظریات کے ساتھ ٹکرانے کے، نہیں تھا ایسے۔ عزا ایک محکم تھا، عزا ایک محکم ترین عمل تھا کہ آپ شیعان حیدر کرام کے پہچانے جائیں، اپنی دینداری سے پہچانے جائیں اور اپنی عزاداری سے پہچانے۔ اور یہ نظریے باتیں ہیں جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ نماز ہر وقت، عزاداری ہر وقت، اس کو ٹکراؤ مت ملے اور اس کو آپس میں تقسیم مت کریں۔ ہمارے یہ نظریے کتنا خوبصورت ہوں
کہ بھائی آزاداری ہر وقت کرو لیکن نماز بر وقت پڑھو. نماز پہ کوئی سودا نہیں ہو سکتا, نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, کیونکہ کربلا میں ہم نے دیکھا تیر و تبر چل رہے تھے, تلواریں ٹوٹ رہی تھیں, نیزے برس رہے تھے, جنگ الجدل کا میدان تھا اور زہرا کا نام صف مقتل میں بچھا کر سرخ میں رنگین ہو چکا تھا. وہ کہہ رہا تھا اے تیرو تلواروں, اے نیزو آؤ, ان کان دین محمد لم یستقبل بقتلی, میرے نانا کا دین اگر تو میری استقامت سے بچ سکتا ہے, تیرو تلواروں نے جو آؤ میرے سینے کو چھل نہیں کرو. حسین وہ کہ حسین ولایت اور امامت کا مقصد دے کر کے کربلا میں کھڑے تھے, حقیقی دین کا وارث بن کر کے کھڑے تھے. نماز میں سستی مت کرو, نماز میں کاہلی مت کرو, نماز کے ساتھ دھوکہ مت کرو. اور ہمارے لیے وہ سب سے زیادہ دھوکہ باز ہے جو ہماری خیموں میں بیٹھ کر دین کی دھجیاں اڑاتا ہے, دین کو پامال کرتا ہے, دین کو رسوا کرتا ہے. تم پہچانے جاؤ. آج معرفت کا میدان سجا ہوا تھا, امام حسین علیہ السلام آج دامن کوہ میں ایک پہاڑی کے دامن میں اللہ سے راز و نیاز کر رہے تھے, خدا سے گفتگو کر رہے تھے. زیارت آپ ذرا دعائے عرفہ پڑھیں, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. خدا کی قسم کی معرفت کو سمندر بیان کیا ہے امام علی مقام. ہم گناہگاروں کے لیے ایک خاکہ تھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج دعائے عرفہ پڑھی ہو؟ ہاں, کتنے ہیں آپ میں سے ایسے جنہوں نے آج دعائے عرفہ پڑھی؟ دعائے عرفہ پڑھنا کیا امامت کا مقصد نہ تھا؟ امامت کو حکم نہ تھا؟ یہ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جو جن گناہوں سے شاید انسان نا امید ہو جاتا ہے, وہ بھی دعائے عرفہ کی اس زیارت اور اس دعا کے پڑھنے سے خدا اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اس محفل سے تبریز تھا یہ میدان. آج تک کنسیپٹ ہی نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں. ہمیں تو بس یہ سمجھایا جا رہا ہے حاجی جاؤ حج کرو بھائی, بھاگ دوڑ کے جاؤ, بس نہیں ہے, سمجھ میں نہیں ہے. کل جو بکرے اور دمبے اور جو جانور آپ ذبح کریں گے اسلام پر کہ یہ بے عیب ہونا چاہیے. یہ بے عیب کیوں ہونا چاہیے؟ کبھی سوچو تو صحیح. یہ صرف یہ کہ جناب بات حکم کی ہے تو لہٰذا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لولا نہ ہو, لگڑا نہ ہو, یہ فلاں نہ ہو, یہ کانا نہ ہو, یہ بہرا نہ ہو, یہ گونگا نہ ہو, اور پتہ نہیں کیا کیا. اب ٹٹول کے جانور دے رہے ہو. آخر کنسپٹ تو بتا دو. اسلام نے اور امامت و ولایت نے اس کا کنسپٹ کیا دیا ہے؟ کنسپٹ یہ دیا کہ جو قربانی تم لے کر کے جا رہے ہو, جس کے اس تہ میں جا رہے ہو کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں کوئی عیب نہ ہو, ان میں کوئی عیب نہ ہو. تو اپنے اندر سے عیوب کو ختم کرو. یہ تھا کنسپٹ اسلام کا. اسلام کا کل جو جب چھری رکھی جائے گی تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جانور کی گردن پر رکھی جائے گی, کٹ گیا اور بس نہیں. اب یہ تو شکر کریں کہ دمبا آ گیا تھا, اور اگر اسماعیل ذبح ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر پتہ چلتا کہ کتنے تعداد میں آپ دمبے ذبح ہو رہے ہیں, تو پتہ چل جاتا کہ کتنے بچے ذبح ہو رہے ہیں. سنت ابراہیم تو یہ ہوتی ہے کہ آپ طے کرتے کہ اس دفعہ کون سے بیٹے پہ ہاتھ رکھنا. یہ تو شکر کریں تم آ گئے, کوثر بھائی بچ گئے, ورنہ کیا ہوتا, مشکلیں ہو جاتی. پتہ آج یہ جو گلی میں 10 جانور ذبح ہو رہے ہیں, سنوٹا ہوتا ہے ان کے دن سلام. یار سب کہہ رہے ہیں کہ اس نے ملنا ہی نہیں. تو بھائی یہ سب ہے کہاں ہے آج اسلام کی حقانیت؟ فقط باتوں سے نکلی ہے, آج یہ عمل کے میدان میں اتری. اور پھر دیکھیے کہ یہ جانور کی گردن پر جو چھری تم رکھو گے, کیا اس نیت سے رکھو گے کہ یہ گردن پر جو چھری چل رہی ہے یہ اس کی شہرہ نہیں کٹ رہی ہے, میری خواہشات ہے
یہ کنسپٹ تھا قربانی کا. خواہشات نفسانی ہے جن کو تم نے کاٹنا ہے، جس کو تم کاٹنے کے بعد پورا بکرا ایک فریج میں رکھتے ہو. یتیم اور غریب اور مسکین محروم ہے، پھر بھی اس کے دروازے تک اس کا حق نہیں جا رہا. یہ کون سا مکتب تشیع ہے، کون سا مکتب اہل بیت ہے، یہ کون سا مکتب اسلام ہے کہ جہاں رگے کاٹنے کے بعد بھی میری خواہش نفس ابھر کر سامنے آ رہی ہو. تو پھر یاد رکھنا ایسی قربانیاں خدا دنیا میں بھی منہ پہ مار دے گا اور آخرت میں بھی منہ پہ مارے گا. مولوی تو پریشان ہی کر رہا ہے بیٹھ کے. میں تو آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. رضوان بھائی اچھے مبلغ ہے اور خوبصورت تبلیغ کرتے ہیں. ان کے والد محترم اور یہ پورا خاندان ماشاءاللہ اچھے مبلغ ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں. ماشاءاللہ ان کی تبلیغ کے اثرات ہیں اس پورے خطے کے اندر. میں ان جیسی سخت باتیں تو نہیں کر سکتا، لیکن میں تو آپ کو فکر موضوع فلسفے ایک ہونا چاہیے، آپ کی کلاسز ہونی چاہیے. اس پہ آپ پہ کبھی ہٹ کے بھی اس پہ کلاسز لو بھائی. لیکن آخر حج کا جو میدان ہے یہ سجا ہوا ہے، آخر اس کا کنسپٹ ہے کیا؟ ہمیں اس میں کیا سبق مل رہا ہے، کون سے درس مل رہا ہے؟ ہم نے کبھی سر تو نہیں. بہت یہ قربانی ہم جو دے رہے ہیں اور یہ جو خوبصورت ہم قربانیاں سجا کر کے لے جاتے ہیں، کاش کے مسلمانوں کو اس کے مفہوم اور مقصد بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. بس یہی عرض کرتا ہے کہ دین کو جب تک اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے، ہماری یاد رکھیے گئی عبادات جو یہ سب جیلی ہو جائیں گے. اصل عبادات کون سی جو اصل حکم کے تابع حکم کے. جب ہم نظریات اور ہم جذبات کی رو میں بہ جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں. دو قابل قدر شخصیات موجود تھیں جب دروازہ جلایا جا رہا تھا. ایک جناب ابو ذر تھے اور ایک جناب سلمان تھے. حضرت ابو ذر جذبات میں تھے، دشمن پر لپک رہے تھے، مزاحمت کر رہے تھے. سلمان اپنی تلوار کے ساتھ دستے پر ٹیک رکھ کے کھڑے ہوئے تھے. کوئی مزاحمت نہیں، کوئی جذبات نہیں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ کہ سلمان کے دل میں محبت نہیں علی کی، ابو ذر کے دل میں نہیں. یہاں بہت اہم بات ہے جو سمجھانے کی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سلمان سے پوچھا گیا تم نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، تم نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ تو کہتا ہے جب میرے مولا نے مجھے حکم نہیں دیا تو میں تلوار کو کیوں نکالوں. حکم آنے کے بعد عمل کرنا یہ نظریات ہوتے ہیں، حکم سے پہلے عمل کرنا یہ جذبات ہوتے ہیں. اور ہمارے یہ ستم ظریفی ہے کہ ہم بہت سے معاملات اللہ کے حکم سے پہلے کر دیتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں، اور ہم تباہی اور بربادی کے امتحانوں پر جا رہے ہیں یہاں سوائے رسوائی کے اور کچھ. بس جو ان کے خاندان سے متمسک ہوا وہ کامیاب ہوا، وہ کامران ہوا. خدا نے ان کی زندگیوں کو پاکیزہ بنایا. ان کے دروازے پر جو آتا ہے معرفت سے لبریز ہوتا ہے، اور جب معرفت سے کوئی لبریز ہو جائے تو پھر ان کی دہلیز پر جھاڑو نہیں دیتا، اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا. جن کے دروازے پہ رہتے ہیں وہ معرفت کی ان منزلوں کو پا لیتے ہیں کہ جہاں سوائے آسمانی پردوں کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. ان کے گھر میں رہنے والی یہ کنیز ہے جناب فضہ، صرف پرورش ہے جناب زہرا کے پاس اس کی، تو وہ جب بھی کسی سے بات کرتی ہے تو قرآن کی آیت سے کرتی ہے. قرآن بولتی تھی جناب فضہ.
کسی کو سوال کا جواب دیتی ہیں تو قرآن کی آیت سے دیتی ہیں. یہ مقصد ہے اور درس دیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. آپ کے گھر میں رہنے والی ایک نگرانی کا عالم یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی سے بات کرتی ہے تو قرآن کی آیت کے ساتھ کرتی ہے. قرآن اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں, قرآن پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں, قرآن کو تلاوت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. یہ کیسا شیعہ ہے, کیسا مسلمان. لہذا جب تک ان کے دروازے پر شکو گے نہیں, دین میری فطرت میں داخل نہیں ہو سکتا. ولایت میں اکثر یہ کہتے رہتا ہوں, ولایت کا اگر جائزہ لینا ہو اور ولایت کا اگر امتحان لینا ہو تو پھر دیکھنا ہو کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں. یہ ہمارا جواب ہے, یہ ہمارا مقصد ہے. بس کوشش کریں. کل عید ہے, اس طرح بھی لیاقت صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ یہ عید ہم منائیں ضرور, حکم رسول اللہ ہے. الذی جعلتہ المسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے انکار نہیں, لیکن جب عید پڑھ چکو تو پھر رخ کر لینا کربلا کی طرف, پھر رخ کر لینا کوفہ کی طرف, پھر رخ کر لینا ان ہستیوں کی طرف جن کے لاشوں پر کوئی رونے والا نہیں تھا, جن کو جو ترستے تھے کوئی ہمیں بھی رونے والا ہوتا. آج یہ جو تم روتے ہو نا, تم بہت اجر رکھتے ہو, تم بڑا مقام رکھتے ہو. تمہارے آنکھوں کان کے آنسو ضائع تو نہیں ہوتے ہیں. جناب سیدہ اپنے رومال میں لیتی ہیں. آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ کے آنسو سیدہ زہرا اپنے رومال میں لے لیتے ہیں, اور روز محشر یہی آنسو تمہارے گواہ بنائے جائے, گواہ بنائے جائے. بس صداداران میں کربلا یتیموں کی شب ہے, یہ بے قصوں کی شب ہے, یہ بے آسراؤں کی شب ہے, یہ ان کی شب ہے, یہ ان کی شب ہے جن کو سنبھالا دینے والا کوئی نہیں تھا. بس چند جملے میں عرض کر سکوں گا, اتنا وقت نہیں ہے میں تفصیل لے جاؤں. ابھی آپ نے جناب مسلم کے مصائب سنائے, اور میں صرف اتنا عرض کروں, منظر زبالہ پر جب خبر پہنچی نا سید الشہداء کو کہ مسلم شہید ہو گئے, تو امام علی مقام نے اپنے پورے لشکر کو بٹھایا, گھوڑے سے اترے, اس ناقہ کے قریب آئے جہاں جناب رقیہ سوار تھے, اور کہا رقیہ میری بچیوں, اپنی بچیوں کو میری گود میں دے دو. جناب سید الشہداء نے مسلم کی یتیم بچیوں کو اپنی گود میں دے دیا. حسین ان کے سر پہ دست شفقت پھیر رہے تھے, دلاسا دے رہے تھے, تسلی دے رہے تھے کہ ادھر چیخ نکلی جناب رقیہ کی, رو کر کے کہنے لگی بھیا اس طرح کا پیار تو یتیم بچیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, خدا خیر کرے کہیں میری بچے یتیم تو نہیں ہو گئے. یہ جملہ سننا تھا کہ زارو قطار رویا ہے زہرا کلا, اور کہا رقیہ تیری بچیاں یتیم ہو گئی, میں مسلم کو فرصت دینے کے لیے آیا ہوں, اور میں تو صرف اتنا عرض کروں گا مولا, آج مسلم کی بچیاں یتیم ہو گئی, آپ دلاسا دینے کے لیے آ گئے, آپ نے بچیوں کو اپنی گود میں لیا, دست شفقت بھی پھیرا, لیکن مولا کربلا میں بھی ایک بچی یتیم ہوگی, اور اس کی یتیمی کی حالت یہ ہوگی کہ بابا کے جانے کے بعد ترس رہی ہوگی, ارے کوئی تو مجھے بابا کے لاشے پر جانے دے, لیکن ظالم ایک ایسا تماچا مارے گا, رخسار سرخ ہو جائیں گے, کانوں سے خون بہے گا, اور پھر یہ یتیم بچی پکار پکار کر کہے گی بابا حسین آپ تو جانتے ہیں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. لیکن عزاداران مظلوم کربلا بس اتنا عرض کرو, جس ہستی کی آج شہادت منا رہے ہو یہ تو اتنا مظلوم ہے, یہ تو اتنا مظلوم ہے, کربلا کا ہر شہید 3 دن کے بعد دفن ہو گیا,
اماں یہ مسلمانوں کا شہر ہے، ان مسلمانوں سے ذرا پوچھ کر مجھے اتنا بتا دے کیا تیرے شہر میں لاشیں دفن کرنے کا رواج نہیں ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین.